السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن آج ہم 11ویں جماعت کے مطالعہ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی 6 رکوع ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت موصول ہو۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم 11ویں جماعت کے لیے سورہ بقرہ کی 4 رکوع ہم نے پڑھی ہے، 5واں رکوع ہے۔ بلکہ پہلے ہم نے بنی اسرائیل کی وضاحت آپ کو ہم نے کی ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، بنی اسرائیل۔ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے اولاد۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ جو اس زمانے میں جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فوقیت دی تھی، اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تم کو ایک بڑے حصہ مخلوق پر فوقیت دی تھی، مثلا اس زمانہ کے لوگوں پر۔ اس آیت میں خطاب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کو ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان و اکرام کیا جائے اس سے اس کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، جس کا عام طور پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ان کو بھی اس آیت میں مخاطب سمجھا جا سکتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ اس سے بغیر اذن الہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی بھی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے کسی طرح کا معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ کسی اور طرح ان کی مدد کی جائے گی، اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آیت میں جس یوم کا ذکر ہے واتقوا یوما، اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ مطالبہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی کے ذمہ نماز روزہ کا مطالبہ ہو اور دوسرا کہہ دے کہ میرا نماز روزہ لے کر اس کا حساب بے باک کر دیا جائے، اور معاوضہ یہ کہ کچھ مال وغیرہ داخل کر کے بچا لاوے، سو دونوں باتیں نہ ہوگی، اور بدون ایمان کے سفارش قبول نہ ہونے کی جو فرمایا ہے۔ تو اور آیتوں سے معلوم ہوا کہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایسو کی خود سفارشی نہ ہوگی جو قبول کی گنجائش ہو، اور طرفداری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی زوردار حمایت کر کے زبردستی نکال لاوے،
غرض یہ کہ دنیا میں مدد کرنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں بدون ایمان کے کوئی طریقہ بھی نہ ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات عطا کی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بری طرح اذیت پہنچاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ من ربکم، رب کی طرف سے، عظیم، بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، یہ ایک بڑا امتحان تھا اللہ کی طرف سے۔ اوپر جن خاص برتاؤ کا حوالہ دیا ہے، اب یہاں سے ان کی تفصیل بیان کرنی شروع کی۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کو فرعون اور فرعون کے متعلقین سے آزادی دی، جو آپ کو ذبح کرتے تھے، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس کا فائدہ میں لکھا ہے کسی نے فرعون سے پیشنگوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جاتی رہے گی، اس لیے اس نے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا اس لیے ان سے کچھ تعارض نہیں کیا۔ دوسرے اس میں اس کا اپنا ایک مطلب بھی تھا کہ ان عورتوں سے خدمتگاری کا کام لیتا تھا، سوئی عنایت بھی اپنے مطلب کے لیے تھی۔ اور اس واقعہ سے یا تو یہ ذبح و قتل مذکور مراد ہے اور مصیبت میں صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور یا رہائی دینا مراد ہے جو کہ ایک نعمت ہے، اور نعمت میں شکر کا امتحان ہوتا ہے، اور اس نجات دینے کی تفصیل آگے بیان فرمائی ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ قصہ اس وقت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے، اور مدت فرعون کو سمجھاتے رہے۔ جب وہ کسی طرح نہ مانا تو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ راستہ میں دریا حائل ہوا، اور اسی وقت پیچھے سے فرعون بھی مع لشکر آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا شق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ یہ تو پار ہو گئے، فرعون کے پہنچنے تک دریا اسی طرح رہا، وہ بھی تعاقب کی غرض سے اس میں گھس گیا۔ اس وقت سب طرف سے دریا سمٹ کر اپنی سابق حالت پر ہو گیا، اور فرعون اور اس کے ساتھی سب وہاں ہی غرق ہو کر ختم ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جبکہ تم یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر ان کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، جو سامری نامی شخص نے سونے سے بنائی تھی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم بن گئے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ قصہ اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل بقول بعض مصر میں واپس آ کر رہنے لگے، یا بعض علماء کہتے ہیں کسی اور مقام پر ٹھہر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا
کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے، اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو اس کو اپنا دستور عمل بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ کر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو، ایک کتاب تم کو دیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور تورات آپ کو مل گئی، مگر 10 روز مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 1 ماہ روزہ رکھنے کے بعد افطار فرما لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کا رائحہ جو خلوی معدہ کی تبخیر سے پیدا ہو جاتا ہے پسند ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 10 روزے اور رکھیں تاکہ رائحہ پھر پیدا ہو جائے۔ اس طرح ہی 40 روزے پورے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں رہے اور وہاں ایک شخص سامری نامی تھا، اس نے چاندی یا سونے کا ایک بچڑے کا قالب بنا کر اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی ڈال دی۔ اس بچڑے میں جان پڑ گئی اور جہلاء بنی اسرائیل نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا، معجزہ عطا کیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اس توبہ کا بیان آگے کی 3 آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس توقع رکھنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شک تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ درگزر کرنا ایسی چیز ہے کہ دیکھنے والوں کو شکر گزاری کی توقع کا گمان ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، فیصلہ کی چیز یا تو ان احکام شریعہ کو کہا جو تورات میں لکھے ہیں کہ ان کے شرع تو تمات اور اعتقادی اور عملی اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یا معجزوں کو کہا کہ ان سے سچے جھوٹے دعویٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، یا خود تورات ہی کو کہہ دیا کہ اس میں کتاب ہونے کی صفت بھی ہے اور فیصل ہونے کی صفت بھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم یقیناً تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو بطور معبود اختیار کر کے، فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، پھر ایک دوسرے کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے خالق کے نزدیک، بارئکم تمہارے خالق کے نزدیک، بارئکم خالق، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے، فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس توبے کا ذکر یہاں ذکر کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کا قبول کیا گیا تھا، اس کا طریقہ بیان ہے جو ان کے توبہ کے لیے تجویز ہوا، یعنی مجرم لوگ قتل کیے جائے، جیسا ہماری شریعت میں بھی بعض گناہوں کی سزا باوجود توبہ کی بھی قتل و جان ستانی مقرر ہے، مثلا قتل عمد کے عوض قتل، اور ثبوت زنا بالشہادہ فالرجم کہ توبہ سے یہ سزا ساقط نہیں ہوتی، چنانچہ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا جس کی وجہ سے آخرت میں مورد رحمت و عنایت ہو گئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں، جَهْرَةً ظاہراً، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھتے رہ گئے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا،
لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اس کا قصہ اس طرح ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے تورات لا کر پیش کی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو بعض گستاخ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ دے کہ ہماری کتاب ہے تو بے شک ہم کو یقین آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے باذن اللہ ہی فرمایا کہ کوہ طور پر چلو، یہ بات بھی ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل نے اس کام کے لیے 70 آدمی منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر روانہ کیے۔ وہاں پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا تو اس وقت اور رنگ لائے کہ ہم کو تو کلام سننے سے قناعت نہیں ہوتی، خدا جانے کون بول رہا ہوگا، اگر خدا کو دیکھ لے تو بے شک مان لے۔ چنانچہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا، اس لیے اس گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی اور سب ہلاک ہو گئے۔ ہلاکت کے متعلق اگلی آیت میں بیان ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اس میں اس کا بیان ہے۔ موت کے لفظ سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس بجلی سے مر گئے تھے۔ ان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا یہ قصہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں، اب وہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کو کہیں لے جا کر کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کرا دیا ہوگا۔ مجھ کو اس تہمت سے محفوظ رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔